يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. کہ قاری جو ہے تو اس کے لیے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے مخارج اور صفات کا جاننا ضروری ہے، اور صرف مخارج اور صفات کا جان لینا ہی کافی نہیں، بلکہ محرر التجوید والمواقف، تجوید میں مہارت حاصل ہونا، اس میں ماہر ہونا یہ ضروری ہے، اور وقفوں کی جگہ، وقفوں کی پہچان یہ ضروری ہے۔ چنانچہ مسائل تجوید مکمل کرنے کے بعد اب وقف کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ باب معرفت الوقوف، معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، وقفوں کی پہچان کا بیان۔ باب معرفت الوقوف کا معنی کیا ہوگا؟ وقفوں کی پہچان کا بیان۔ وبعد تجویدک للحروف لا بد من معرفت الوقوف والابتداء، تو اگلے شعر کے اندر والابتداء جو ہے اس کا تعلق ما قبل کے ساتھ ہے، پچھلے شعر کے ساتھ، یہاں تک بات جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے۔ وبعد تجویدک اصل عبارت ہے وبعد معرفتک لتجوید الحروف، اصل عبارت کیا ہے؟ وبعد معرفتک لتجوید الحروف، اور بعد پہچان لینے تیرے حروف کی تجوید کو۔ کیا مطلب؟ یعنی تیرے حروف کی تجوید کو پہچان لینے کے بعد، جب تو نے حروف کی تجوید کو پہچان لیا تو اس کے بعد کیا ہے؟ لا بدہ، لا بدہ کا معنی ہوتا ہے ضروری، لا بدہ کا معنی ضروری، ضروری ہے پہچاننا وقفوں کا اور ابتدا کا۔ تو وقف اور ابتدا ان دونوں کا پہچاننا تیرے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاری کو ہر وقت وقف و ابتدا سے واسطہ ہے، تلاوت میں جگہ جگہ اس نے وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، جگہ جگہ سے ابتدا کرنی ہے، تو اس لیے وقف کرنے کا صحیح طریقہ اور محل وقف کی پہچان یہ بھی قاری کے لیے ضروری ہے، اور ابتدا کا موقع اور مقام اس کی پہچان یہ بھی قاری کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تجوید حروف کو جان لینے کے بعد قاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقف اور ابتدا کو پہچانے۔ وَهِيَ تُقْسَمُ إِذًا، اور یہ ضمیر واحد مؤنث غائب کی ہے جو لوٹ رہی ہے وقف اور ابتدا ان کی طرف، اور یہ یعنی وقف و ابتدا تقسم تقسیم کیے جاتے ہیں، تقسم کا معنی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اذن، اذن کا معنی ہوتا ہے اس وقت، اذن کا معنی اس وقت، اور یہ تقسیم کیے جاتے ہیں اس وقت ثلاثتاً تین قسموں پر۔ ثلاثتاً کا معنی تین، یعنی ثلاثت اقسام، ثلاثتاً یعنی ثلاثت اقسام، اور یہ اس وقت تقسیم کیے جاتے ہیں تین قسموں پر۔ تو وقف و ابتدا جو ہے اس کی تین قسمیں، کون سی؟ تام اور کافی اور حسن۔ تو ان تین قسموں ثلاثتاً کا بیان جو ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ وہ تین قسمیں کون سی ہیں؟ تام،
اور کافی اور حسن. تو وقف و ابتدا کی انہوں نے ابتداءً 3 قسمیں ذکر کی ہیں. کون سی؟ تام، کافی اور حسن. اب یہ جو 3 قسمیں انہوں نے ذکر کی ہیں نا کہ وقف اور ابتدا کی 3 قسمیں ہیں، اس کی وجہ حصر آگے بیان کر رہے ہیں. وجہ حصر اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی شے کی تقسیم کی جائے اس کی جتنی قسمیں ذکر کی جائیں تو یہ اتنی قسمیں اس چیز کی کیوں ہیں، اس سے کم یا زائد کیوں نہیں ہو سکتی. وقف و ابتدا کی کتنی قسمیں انہوں نے ذکر کی؟ 3. تو یہ 3 قسمیں وقف و ابتدا کی کیوں ہیں، اس سے زائد یا کم کیوں نہیں ہے؟ اس سے تو زائد بھی ہو سکتی ہے نا، کم بھی ہو سکتی ہیں. تو 3 ہی قسمیں کیوں ہیں، اسے کہا جاتا ہے وجہ حصر. تو وہ اگلے شعر میں بیان کر رہے ہیں وَهْيَ لِمَا تَمَّ. اور یہ 3 قسمیں، ہیا کی ضمیر لوٹ رہی ہے ثلاثتاً کی طرف، 3 قسموں کی طرف. اور یہ 3 قسمیں لیما میں لام سببیہ ہے، جس کا معنی کیا ہوگا؟ بسبب. لام مکسور کا معنی کیا ہوگا؟ بسبب. ما تم معناہ، اس کا فاعل جو ہے تمہ کا وہ محذوف ہے. اصل عبارت ہے وَهْيَ لِمَا تَمَّ مَعْنَاهُ. اور یہ 3 قسمیں بسبب ما تم معناہ کے ہیں. ما تم معناہ کا کیا مطلب ہے؟ ما تم معناہ کا مطلب یہ ہے وہ وقف اور ابتدا کہ جہاں سے وقف کرنے اور ابتدا کرنے سے معنی پورا ہو. ما تم معناہ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں معنی پورا ہوتا ہو، معنی مکمل ہوتا ہو، معنی صحیح سمجھ میں آتا ہو. تو کہتے ہیں کہ یہ 3 قسمیں جو ہیں وقف و ابتدا کی کس لحاظ سے ہیں؟ ما تم معناہ کے لحاظ سے، کہ جس جگہ پر وقف کیا ہے وہاں وقف کرنے سے معنی پورا ہو رہا ہے، یا جہاں سے ابتدا کر رہے ہیں تو وہاں سے ابتدا کرنے سے معنی پورا ہو رہا ہے، معنی صحیح سمجھ میں آ رہا ہے، معنی میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی غیر مقصود معنی کا وہاں وہم پیدا نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے وقف کی یہ 3 قسمیں ہیں. کس لحاظ سے؟ ما تم معناہ کے لحاظ سے. اور یہ 3 قسمیں بسبب ما تم معناہ کے ہیں. تو اب تینوں میں یہ بات تو مشترکہ پائی گئی. 3 قسمیں جو ہیں تام، کافی اور حسن، انہوں میں جو مشترک بات ہے تینوں میں وہ کیا ہے کہ وہاں معنی پورا ہوتا ہے، معنی مکمل ہوتا ہے. تو یہ بات تو تینوں میں پائی جاتی ہے نا. تو پھر تینوں ایک قسم ہونی چاہیے، 3 الگ قسمیں کیسے ہو گئی؟ الگ قسمیں تو تب ہی ہو سکتی ہیں کہ جب تینوں کے اندر فرق ہو. تو اگر تینوں میں فرق کوئی نہیں ہے تو 3 الگ قسمیں نہیں ہو سکتی. تو وہ فرق جو ہے وہ آگے بیان کر رہے ہیں. مشترک بات تو تینوں میں یہ ہے کہ تینوں کے اندر معنی پورا ہوتا ہے، معنی مکمل ہوتا ہے. اب تینوں میں جو الگ الگ فرق پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ 3 قسمیں الگ الگ بنتی ہیں تو وہ آگے بیان کر رہے ہیں. چنانچہ کہہ رہے ہیں فَإِلَّمْ يُوجَدِ تَعَلُّقٌ أَوْ كَانَ مَعْنًا فَابْتَدِي فَالتَّامُ فَالْكَافِي. تو یہاں تک پہلی 2 قسموں کی تعریف اور ان میں فرق جو ہے وہ مکمل کیا ہے، وہ بیان کیا ہے. بس فَإِلَّمْ میں فا جو ہے یہ فا تفصیلیہ ہے. تو یہ 3 قسمیں جو ما تمّا معنی ہو کے لحاظ سے بنتی ہیں ان کی تفصیل آگے ذکر کر رہے ہیں. پس اگر نہ پایا جائے، ان کا معنی اگر لم یوجد نہ پایا جائے، لم یوجد کا معنی نہ پایا، بس اگر نہ پایا جائے کوئی تعلق، فَإِن لَّمْ يُوجَدِ تَعَلُّقٌ
بس اگر نہ پایا جائے کوئی تعلق، کیا مطلب؟ یعنی نہ تعلق لفظی ہو اور نہ تعلق معنوی۔ کلمات کے آپس میں دو ہی قسم کے تعلق ہوتے ہیں نا، تعلق لفظی اور تعلق معنوی۔ تو کہتے ہیں کہ معنی تو وہاں پورا ہو رہا ہے، لیکن معنی پورا ہونے کے بعد اب یہ دیکھیں گے کہ اگر تو وہاں کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ تعلق لفظی ہے اور نہ تعلق معنوی، آئی سمجھے؟ تو اگلے شعر میں جو کہہ رہے ہیں نا فتامو، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ تو اصل عبارت ہے فَإِن لَّمْ يُوجَدِ تَعَلُّقٌ فَالتَّامُ، بس اگر نہ پایا جائے کوئی تعلق بس یہ وقف تام ہے۔ تو اگر ایسی جگہ پر وقف کیا ہے کہ جہاں معنی پورا ہو رہا ہے لیکن معنی پورا ہونے کے ساتھ اس کلمے کا اپنے ما بعد کے ساتھ، بعد والے کلمے کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ تعلق لفظی ہے اور نہ تعلق معنوی ہے، تو فتامو، پس یہ وقف تام ہے۔ آگے سمجھے؟ او کانا معنن، یا ہو تعلق معنوی، او کا معنی یا کانا ہو معنن تعلق معنوی، یا ہو تعلق معنوی۔ آگے جو کہہ رہے ہیں فل کافی، تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، تو اصل عبارت ہوگی او کان معنن فل کافی فَإِن لَّمْ يُوجَدِ تَعَلُّقٌ فَالتَّامُ او کان معنن فل کافی، بس اگر کوئی تعلق نہ پایا جائے تو یہ وقف تام ہے، اور اگر صرف تعلق معنوی پایا جائے، لفظی نہ پایا جائے، صرف تعلق معنوی پایا جائے، تعلق لفظی نہ پایا جائے، تو فل کافی، پس یہ وقف کافی ہے، اس کو وقف کافی کہیں گے۔ اور فابتدی جو ہے نا پہلے شعر کے آخر میں، اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، پس ابتدا کر تو، فابتدی کا معنی پس ابتدا کر تو، یعنی وقف تام اور کافی دونوں کی صورت میں ما بعد سے ابتدا ہوگی۔ دونوں کا حکم جو ہے وہ اکٹھا بیان کر دیا، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، اس لیے دونوں کا حکم اکٹھا بیان کر دیا ہے کہ وقف تام اور وقف کافی دونوں کی صورت میں ما بعد سے ابتدا کی جائے گی، ما قبل سے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ آگے سمجھے؟ آگے تیسری قسم کو بیان کر رہے ہیں وَلَفْظًا فَامْنَعًا إِلَّا رُؤُوسَ الْآيِ جَوِّزْ فَالْحَسَنِ، لفظاً کا عطف ہے معنن پر، لفظاً کا عطف کس پر ہے؟ معنن پر، لہذا او کانا معنن جو ہے وہ اس کے ساتھ لگے گا، یا ہو تعلق لفظی، تو معنی تو وہاں پورا ہو رہا ہے، جہاں وقف کیا ہے معنی وہاں پورا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بات تو تینوں میں مشترک ہے نا، وَهِيَ لِمَا تَمَّ کہہ کر یہ بیان کر دیا کہ یہ تین قسمیں جو وقف اور ابتدا کی ذکر کی ہیں، تام، کافی اور حسن، تو یہ تینوں قسمیں کس لحاظ سے ہیں؟ ما تم معناہ کے لحاظ سے، کہ جہاں وقف کرنے سے معنی پورا ہوتا ہو، معنی صحیح سمجھ میں آ رہا ہو، تو اس کے لحاظ سے یہ تین قسمیں ہیں۔ لہذا معنی تو وہاں پورا ہو رہا ہے، معنی تو مکمل ہو رہا ہے، لیکن اب دیکھیں گے کہ معنی پورا ہونے کے بعد ما قبل کے، ما بعد کے ساتھ اس کا تعلق کون سا ہے۔ تو اگر تو کوئی بھی تعلق نہیں ہے تو یہ وقف تام ہے، اور اگر صرف تعلق معنوی ہے تو یہ وقف کافی ہے، و لفظاً، اور اگر تعلق لفظی ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں تعلق لفظی ہوتا ہے وہاں معنوی ضرور پایا جاتا ہے، یعنی تعلق لفظی اور معنوی دونوں ہوں، فل حسن، پس یہ وقف حسن ہے۔ اگر ہو تعلق لفظی پس یہ وقف حسن ہے، معنی تو وہاں پورا ہو رہا ہے، لیکن ما بعد کے ساتھ
تعلق لفظی اور معنوی دونوں پائے جا رہے ہیں تو یہ وقف جو ہے اس وقف کا نام کیا ہوگا؟ وقف حسن. جیسے الحمدللہ یہاں کوئی وقف کرے تو یہاں وقف کرنے سے معنی پورا ہو رہا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص. اب معنی میں کوئی کمی ہے؟ معنی پورا ہے نا، معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس کلمے کا اپنے بعد والے کلمے کے ساتھ لفظی اور معنوی دونوں تعلق. للہ لفظ اللہ جو ہے یہ موصوف ہے، رب العالمین آگے اس کی صفت ہے، تو موصوف صفت کا تعلق جو ہے وہ تعلق لفظی بھی ہوتا ہے معنوی بھی ہوتا ہے. لہذا تعلق لفظی اور معنوی تو دونوں پائے جا رہے ہیں، لیکن معنی جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے، معنی مکمل ہو رہا ہے. لہذا یہ کون سا وقف ہوگا؟ وقف حسن. زیادہ ہو سکتی ہے اور نہ ان تین سے کم ہو سکتی ہے، تو اس لیے ما تمہ معنی کے لحاظ سے وقف اور ابتدا کی تین ہی قسمیں ہو سکتی ہیں، نہ تین سے زیادہ ہو سکتی ہیں اور نہ تین سے کم. آئی سمجھے؟ تو یہ تو وقف حسن کی تعریف ذکر کی، درمیان میں اس کا حکم بیان کر رہے. وَلَفْظًا اور اگر ہو تعلق لفظی فالحسن بس یہ وقف حسن ہے. شعر کے آخر میں آ رہا ہے نا فالحسن، تو اس کا تعلق جو ہے وہ لفظاً کے ساتھ ہے. اور اگر ہو تعلق لفظی بس یہ وقف حسن ہے. درمیان میں اس کا حکم بیان کر رہے ہیں کیا؟ فَمْنَعًا. فَمْنَعًا اصل میں کیا ہے؟ فَإِمْنَعًا. امنع معنی سے امر کا صیغہ ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ رک جا تو. معنی یمنع اس کا معنی ہوتا ہے رکنا، تو امنع کا معنی رک جا تو. اور آگے نون ساکن جو ہے یہ نون تاکید خفیفہ ہے، اس لیے کیا معنی ہوگا؟ پس ضرور رک جا تو. پس ضرور کس سے رک جا تو؟ ابتدا سے، کیونکہ پیچھے وقف تام اور کافی کا حکم انہوں نے کیا بیان کیا تھا؟ فابتدی، بس ابتدا کر تو. تو یہاں وقف حسن میں کہہ رہے ہیں کہ فمنعًا پس ضرور رک جا تو. کس سے رک جا تو؟ ابتدا کرنے سے. آئی سمجھے؟ فمنعًا کا مفعول کیا ہے؟ الابتدا. آئی سمجھے؟ بس ضرور رک جا تو ابتدا کرنے سے. کہ جب ایسی جگہ پر وقف کیا ہے جس کلمے کو اپنے مابعد سے تعلق لفظی اور معنوی دونوں پائے جاتے ہیں، تو اب اگرچہ وہاں معنی پورا ہو رہا ہے مگر اس کے باوجود مابعد سے ابتدا نہیں کی جائے گی بلکہ ما قبل سے اعادت. تو الحمدللہ پر وقف کرنے کے بعد آگے رب العالمین سے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پھر پیچھے سے لوٹا کر آگے ملا کر پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین. آئی سمجھے؟ آگے اس سے استثناء بیان کر رہے ہیں. پہلے تو مطلقاً یہ کہا نا کہ فمنعًا ضرور رک جا تو ابتدا کرنے سے. تو اتنی بات سے اتنا کہنے سے کیا سمجھ آ رہی ہے کہ جہاں بھی ایسا وقف ہو کہ جس کو اپنے مابعد والے کلمے سے تعلق لفظی پایا جاتا ہے تو وہاں مابعد سے ابتدا نہیں کی جائے گی، ابتدا کرنے سے رک جا تو. لیکن ہر جگہ کا یہ حکم نہیں ہے، اس لیے آگے استثناء بیان کر رہے ہیں. الا رؤوس الآیجوز. الا کا معنی مگر، رؤوس جمع ہے راس کی اور آی جمع ہے آیت کی. آیت کی جمع آیات بھی آتی ہے اور آیت کی جمع آج بھی ہے. آیات اور آج یہ دونوں آیت کی جمع ہے. رؤوس جمع ہے راس کی. راس کا معنی ہوتا ہے سر. تو کسی شے کا آخر جو ہے، سر بھی چونکہ جسم کا آخری حصہ ہوتا ہے نا، تو اس لیے کسی شے کے آخری حصے کو بھی راس کہہ دیتے ہیں. تو یہاں آخر کے معنی کے اندر راس کا لفظ استعمال ہوا ہے. الا رؤوس الآی مگر آیات کے اواخر پر. مگر آیات کے اواخر پر یعنی جہاں آیات مکمل ہو رہی ہیں، آیات ختم ہو رہی ہیں، جب وز جائز قرار دے تو.
جوزو سے امر کا صیغہ ہے جس کا معنی جائز قرار دے تو. کس کو جائز قرار دے تو؟ ابتدا. مگر آیات کے آخر پر جائز قرار دے تو ابتدا کو. تو اگر وقف حسن جو ہے یہ آیات پر ہو تو وہاں کہتے ہیں کہ ابتدا کو جائز قرار دے تو وہاں ماں باپ سے ابتدا کرنا جائز ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہاں بھی وقف حسن ہے اس لیے کہ اس کو ماں باپ سے تعلق لفظی اور معنوی دونوں پائے جا رہے. آگے الرحمن الرحیم بھی اس کی صفت ہے، ایسے سمجھے تو موصوف صفت کا آپس میں تعلق لفظی اور معنوی ہوتا ہے تو تعلق لفظی پایا جا رہا ہے. لیکن چونکہ یہاں آیت ختم ہو رہی ہے اس لیے جب یہاں وقف کیا تو پھر پیچھے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ سے ابتدا کرنا جائز ہے. یہ ان تین قسموں کا بیان جو ہے وہ مکمل ہو گیا کہ پہلے وقف و ابتدا کی تین قسمیں ہیں. کون سی؟ تام، کافی اور حسن. اور یہ تینوں قسمیں کس لحاظ سے ہیں؟ ما تما معناہ کے لحاظ سے، کہ جب ایسی جگہ پر وقف کیا جائے یا ایسی جگہ سے ابتدا کی جائے کہ جہاں وقف کرنے سے یا ابتدا کرنے سے معنی پورا ہو رہا ہے، معنی پورا ہو رہا ہے، تو اس کے لحاظ سے وقف و ابتدا کی تین قسمیں ہیں: تام، کافی اور حسن. اور یہ تین قسمیں کیسے بنتی ہیں کہ اگر تو ماں باپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تو یہ وقف تام ہے، اور اگر صرف تعلق معنوی ہے تو یہ وقف کافی ہے، اور اگر تعلق لفظی اور معنوی دونوں پائے جا رہے ہیں تو یہ وقف حسن ہے. اور حکم ان تینوں کا بیان کر دیا کہ تام اور کافی کا حکم کیا ہے کہ ماں باپ سے ابتدا ہوگی، اور وقف حسن کے حکم میں تفصیل ہے کہ اگر وقف حسن آیت کے درمیان میں ہو، جیسے الحمدللہ آیت کے درمیان میں وقف ہے، تو پھر تو ماں باپ سے ابتدا نہیں کی جائے گی، اعادہ ضروری ہے. اور اگر وقف حسن آیت پر ہو تو پھر ماں باپ سے ابتدا کرنا جائز. آگے سمجھے؟ تو یہ تین قسمیں بیان کر دی کس لحاظ سے؟ ما تما معناہ کے لحاظ سے. اب ما تما معناہ کے لحاظ سے یہ تین قسمیں وقف اور ابتدا دونوں کی ذکر کی، کیونکہ پیچھے وقف اور ابتدا دونوں کا ذکر کیا ہے نا. تو وقف اور ابتدا ان دونوں کی ان تین قسموں کی تعریف میں اور کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی تعریف ہے. صرف اتنا فرق ہے کہ وقف میں موقوف علیہ کے بعد والے کلمے کے ساتھ تعلق یا عدم تعلق کا اعتبار ہوتا ہے، کہ بعد والے کلمے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں. اور ابتدا میں کلمہ مبتدیہ جو ہے، جس کلمہ سے ابتدا کر رہے ہیں، اس کا اپنے ماقبل والے کلمے کے ساتھ تعلق یا عدم تعلق کا اعتبار ہوتا ہے، کہ ماقبل والے کلمے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. چنانچہ اگر جس کلمے سے ابتدا کر رہے ہیں اس کا اپنے ماقبل کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ تعلق لفظی اور نہ تعلق معنوی، ائی سمجھے؟ تو یہ ابتدا تام. اسی طرح اعادہ اور ابتدا ان دونوں کی ایک ہی تعریف ہے. اعادہ اور ابتدا ان دونوں کی ایک ہی تعریف ہے کہ ابتدا اور اعادہ دونوں میں ماقبل والے کلمے کے ساتھ تعلق یا عدم تعلق کا اعتبار ہو. تو جس کلمہ سے ابتدا کر رہے ہیں یا جس کلمہ سے اعادہ کر رہے ہیں، تو اگر اس کو اپنے ماقبل والے کلمے کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے تو اس کو ابتدائے تام یا اعادہ تام کہا جائے. اور اگر ماقبل والے کلمے کے ساتھ صرف تعلق معنوی ہے، تعلق لفظی نہیں ہے، تو یہ ابتدا اور اعادہ کافی ہوگا.
اور اگر ماقبل والے کلمے کے ساتھ تعلق لفظی اور معنوی دونوں ہیں، لیکن معنی جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے، معنی سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کو ابتدا اور اعادہ حسن کہا ہے، ابتدا اور اعادہ حسن۔ آگے کہہ رہے ہیں وغیر ما تم قبیح وَلَهُ یوقف مضطرا وجبدا قبلہ۔ تو یہ تین قسمیں تو ہیں ما تمہ معنی ہو کے لحاظ سے، تو ما تمہ معنی ہو کی ضد اور اس کے مفہوم مخالف سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر وقف ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں وقف کرنے سے معنی پورا ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پر بھی وقف ہو سکتا ہے کہ جہاں وقف کرنے سے معنی پورا نہیں ہوتا، اس کا حکم تو بیان نہیں ہوا نا، یہ تو اسی کا حکم بیان ہوا کہ جہاں وقف کرنے سے معنی پورا ہوتا ہے، لہذا اب اس کی ضد اور اس کے مفہوم مخالف کا حکم جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ وغیر ما تم معنی ہو جہاں بھی محذوف ہے، اور غیر ما تم معنی ہو، کیا مطلب کہ ایسی جگہ وقف کیا جائے جہاں معنی پورا نہیں ہو رہا، تو وہ کیا ہے قبیح، اور غیر ما تم معنی ہو وقف قبیح ہے۔ تو ما تم معنی ہو کے لحاظ سے تو آگے وقف کی تین قسمیں ہیں، لیکن غیر ما تم معنی ہو جہاں وقف کرنے سے معنی پورا نہیں ہو رہا، اس کی آگے اور کوئی قسمیں نہیں ہے، اس کی صرف ایک ہی قسم ہے، کیا وقف قبیح۔ ایسی جگہ پر وقف کرنا جو ہے وہ قبیح ہے کہ جہاں وقف کرنے سے معنی پورا نہیں ہو رہا، بس صرف الحمد پر وقف کر دیا جائے تو صرف الحمد پر وقف کرنے سے معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، صرف مالک پر وقف کر دیں، ایاک پر وقف کر دیں، تو صرف ایک کلمہ پڑھنے سے معنی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، معنی پورا نہیں ہوگا، تو یہ وقف جو ہے اس کو وقف قبیح کہا جاتا ہے۔ اور غیر ما تم معنی ہو وقف قبیح ہے۔ آگے اس کا حکم بیان کر رہے ہیں وَلَهُ يُوقَفُ مُضْطَرًا وَيُبْدَى قَبْلَهُ، اور واسطے اس وقف قبیح کے، واسطے کس کا معنی ہے؟ لام کا، لام مفتوح کا، واو کا معنی اور لام کا معنی واسطے، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ وقف قبیح کی طرف، اور واسطے اس وقف قبیح کے یوقف وقف کیا جاتا ہے، مضطرن کا معنی مجبورن، اضطرار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مجبوری، اور واسطے اس وقف قبیح کے وقف کیا جاتا ہے مجبورن۔ کہتے ہیں کہ صرف اضطرار اور مجبوری کی حالت میں تو ایسی جگہ پر وقف ہو سکتا ہے کہ جہاں معنی پورا نہیں ہو رہا، لیکن اختیار اور ارادے سے ایسی جگہ پر وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ آئی سمجھے؟ وقف اختیاری تو ایسی جگہ پر جائز نہیں ہے، صرف وقف اضطراری جو ہے وہ ہو سکتا ہے مجبوری کی حالت میں۔ مجبوریاں مختلف ہو سکتی ہیں کہ پڑھتے پڑھتے آگے بھول گیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وقف کے سوا اور کیا چاہ رہا ہے، وقف کرے گا۔ سانس ختم ہو گیا ہے، چھینک آ گئی ہے، کھانسی آ گئی ہے، کوئی ایسی مجبوری ہو گئی ہے، تو اس مجبوری کی وجہ سے تو ایسی جگہ پر وقف ہو سکتا ہے، لیکن بغیر کسی مجبوری کے ایسی جگہ پر وقف کرنا کہ جہاں معنی پورا نہیں ہو رہا، وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جب مجبوراً وقف کر دیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ وَيُبْدَى قَبْلَهُ، اور ابتدا کی جاتی ہے اس کے ما قبل سے۔ تو اگر مجبوراً وقف ہو جائے تو پھر اس میں ما بعد سے ابتدا نہیں ہوگی، بلکہ ما قبل سے، یہاں ابتدا بمعنی لغوی ہے، ابتدا کی جائے گی، شروع کیا جائے گا اس کے ما قبل سے، تو یہاں ابتدا اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ اصطلاح میں تو ابتدا کسے کہتے ہیں؟ موقوف علیہ سے آگے پڑھنے کو، موقوف علیہ سے آگے پڑھنے کو ابتدا کہا جاتا ہے نا، تو یہاں تو موقوف علیہ سے پیچھے سے پڑھا جائے گا، ما قبل سے پڑھا جائے گا،
اس لیے یبدا جو ہے تو یہ لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، اور شروع کیا جائے گا اس کے ماقبل سے، اس سے ماقبل سے پھر لوٹا کر پڑھا جائے گا، یعنی اعادہ کیا جائے گا۔ یبدا قبلہ کا مرادی معنی کیا ہوگا کہ ماقبل سے اعادہ کیا جائے گا۔ تو یہ وقف اور ابتدا کی 4 قسموں کا بیان مکمل ہو گیا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتداً جس جگہ پر وقف کر رہے ہیں یا جہاں سے ابتدا اور اعادہ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں گے کہ وہاں معنی پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ 2 ہی صورتیں ہیں، ابتداً 2 ہی صورتیں پائی جاتی ہیں کہ وہاں معنی پورا ہوگا یا نہیں۔ اگر معنی پورا ہو رہا ہے تو یہ ماتمہ معنی ہو، اور معنی اگر پورا نہیں ہو رہا تو یہ غیر ماتمہ معنی ہو گیا۔ تو اگر معنی پورا ہو رہا ہے تو پھر اس کی آگے 3 قسمیں ہیں، تام، کافی اور حسن، اور اگر معنی پورا نہیں ہو رہا تو اس کی ایک ہی قسم ہے قبیح۔ تو جہاں وقف کرنا جائز نہیں ہے سوائے اضطرار اور مجبوری کے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبٍ وَلَا حَرَامٍ غَيْرُ مَا لَهُ سَبَبٍ، اور نہیں ہے، لیسا کا معنی نہیں، فی القرآن قرآن مجید میں، اور نہیں ہے قرآن مجید میں کوئی وقف واجب، من وقف وجب کا معنی کوئی وقف واجب، ولا حرام، اور نہ وقف حرام۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں نہ تو کوئی وقف واجب ہے اور نہ کوئی وقف حرام ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پورا قرآن مجید ایک ہی سانس میں پڑھنے پر قادر ہو، پورا قرآن مجید ایک ہی سانس میں پڑھ سکتا ہو، آئی سمجھے، اور وہ پورا قرآن مجید ایک سانس میں پڑھ جائے تو ایسا شرعاً جائز ہے کہ کسی جگہ پر وقف کرنا واجب نہیں ہے۔ بغیر وقف کے اگر پورا قرآن مجید ایک سانس میں پڑھ جائے تو وہ شرعاً جائز ہے، ایسا کرنا اس کے لیے ناجائز نہیں ہے۔ اور اگر جگہ جگہ پر وہ وقف کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، تو کسی جگہ پر وقف کرنا حرام اور ناجائز بھی نہیں ہے، وہ ہر جگہ پر وقف کر بھی سکتا ہے۔ تو قرآن مجید میں نہ کوئی وقف واجب ہے اور نہ کوئی وقف حرام ہے۔ یہ بات مطلقاً بیان کر دی، لیکن آگے اس سے استثناء بیان کر رہے ہیں کہ مطلقاً ایسا نہیں ہے، سوائے اس وقف کے، غیر کا معنی سوا، سوائے اس وقف کے، اس وقف کس کا معنی ہے؟ ما کا، سوائے اس وقف کے کہ واسطے اس کے، لہو، لام کا معنی واسطے، ہو کے ضمیر لوٹ رہی ہے وقف کی طرف، سوائے اس وقف کے کہ واسطے اس وقف کے کوئی سبب ہو۔ ویسے تو قرآن مجید میں نہ کوئی وقف واجب ہے اور نہ کوئی حرام ہے، ہاں اگر اس کے لیے کوئی سبب پایا جائے تو اس سبب کی وجہ سے وقف واجب یا حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی سبب پایا گیا ہے اس کے واجب یا حرام ہونے کا تو اس سبب کی وجہ سے وقف کرنا واجب یا حرام، اور وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب ہے غیر مراد معنی کا ایہام، غیر مراد معنی کا ایہام، کہ جہاں وقف کرنے سے غیر مراد معنی کا وہم ہوتا ہو، اب ایسی جگہ پر وقف کرنا جو ہے وہ حرام ہوگا، ایسا سمجھے؟ یا وہاں وقت وصل کرنے سے وقف نہیں کیا، وصل کرنے سے غیر مراد معنی کا ایہام ہوتا ہے تو ایسی جگہ پر وقف کرنا واجب ہوگا۔ آگے سمجھے؟ اسی کی تفصیل فوائد مکیہ کے اندر پڑھ چکے ہو۔
کیا عبارت ہے فوائد مکیہ کی؟ معنی نہیں بگڑتا، وقف کی جگہ صرف وصل، صرف کی قید لگائی تھی انہوں نے، اسی لیے وقف کی جگہ صرف وصل یا وصل کی جگہ صرف وقف کرنے سے معنی نہیں بدلتے، اور محققین کے نزدیک یہ نہ گناہ ہے نہ کفر، البتہ قواعد عرفیہ کے خلاف ہے جن کا اتباع نہایت ضروری ہے تاکہ ایہام معنی غیر مراد لازم نہ آئے۔ یہ عبارت ہے فوائد مکیہ کی۔ تو وہ سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ غیر مراد معنی کا ایہام یا اس کا قصد، کہ پڑھنے والا جو ہے، قاری جو ہے، تو وصل کی جگہ پر وقف اس لیے کر رہا ہے، آئی سمجھے، کہ غیر مراد معنی کا قصد کرتا ہے، یا وقف کی جگہ وصل اس لیے کیا ہے کہ وصل کرنے سے جس غیر مراد معنی کا وہم ہوتا ہے وہی غیر مراد معنی اس کی مراد ہے، وہی ارادہ کر کے وہ وصل کر رہا ہے، تو اب اس صورت میں وقف کرنا واجب یا حرام ہوگا، اور اگر یہ سبب نہ پایا جائے تو پھر کہیں بھی وقف کرنا واجب یا حرام نہیں۔ آگے سمجھے؟ اور فائدہ مکیہ والوں نے مزید تفصیل بیان کر دی تھی کہ اگر غیر مراد معنی کا قصد نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کا اتباع ضروری ہے، کہ اگرچہ اس کا ارادہ تو نہیں ہے لیکن سننے والوں کو تو اس کا وہم ہوگا، غیر مراد معنی کا ایہام تو ہوگا نا، اس کا وہم تو پیدا ہوگا، اس لیے ایسی جگہ پر وقف کرنا کہ جہاں وقف کرنے سے غیر مراد معنی کا ایہام ہوتا ہے، یا ایسی جگہ پر وصل کرنا کہ جہاں وصل کرنے سے غیر مراد معنی کا ایہام ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پر وصل و وقف نہیں کرنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہ مطلب ہے ان کا، اور نہیں ہے قرآن مجید میں کوئی وقف واجب اور نہ وقف حرام سوائے اس وقف کے واسطے اس کے کوئی سبب ہو، اس وقف کے لیے کوئی سبب پایا جائے تو اس سبب کی وجہ سے وقف کرنا واجب یا حرام ہو جائے گا، اور وہ سبب کیا ہے؟ غیر مراد معنی کا قصد، غیر مراد معنی کا قصد کر کے اگر وہ وصل کی جگہ پر وقف کر رہا ہے تو اب یہاں وقف کرنا حرام ہوگا، آگے سمجھے؟ اور اگر غیر مراد معنی کا قصد کر کے وقف کی جگہ پر وصل کر رہا ہے تو اب یہاں وقف کرنا واجب ہوگا، آگے سمجھے؟ ہاں جی، ترجمہ کرو پھر۔ وقفوں کی پہچان کا بیان، اور بعد پہچان لینے تیرے حروف کی تجوید کو ضروری ہے پہچاننا وقفوں کا اور ابتدا کا، اور یہ وقف اور ابتدا تقسیم کیے جاتے ہیں اس وقت 3 قسموں پر۔ کون سی 3 قسموں پر؟ تام اور کافی اور حسن، اور یہ 3 قسمیں بسبب ما تما معنی ہو کے ہیں، بس اگر نہ پایا جائے کوئی تعلق بس یہ وقف تام ہے، یا ہو تعلق معنوی بس یہ وقف کافی ہے۔ فابتدی کا تعلق دونوں کے ساتھ، بس ابتدا کر تو ان دونوں صورتوں میں جب ما بعد کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے یا صرف تعلق معنوی ہے تو ان دونوں صورتوں میں ما بعد سے ابتدا کر دو۔ ولفظاً، اور اگر ہو تعلق لفظی، فالحسن، بس یہ وقف حسن ہے۔ فمنعن، بس ضرور رک جا تو ابتدا کرنے سے، مگر آیات کے آخر پر جائز قرار دے تو ابتدا کو، اور غیر ماتمہ معنی ہو وقف قبیح ہے، اور
واسطے اس وقف قبیح کے وقف کیا جاتا ہے مجبوراً اور شروع کیا جاتا ہے اس کے ماقبل سے، اور نہیں ہے قرآن مجید میں کوئی وقف واجب اور نہ حرام سوائے اس وقف کے کہ اس کے لیے کوئی سبب ہو۔